اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ 16ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ باتیں سورہ کہف سے رہ گئی تھی۔ ان میں سے اصحاب کہف کا واقعہ، دقیانوس ایک بادشاہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات ہے۔ اس بادشاہ نے عیسائیت کو ختم کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ توحید پرست لوگوں کے لیے بڑے مشکل حالات بن گئے۔ یہ چند نوجوان جو عقیدہ توحید پر قائم تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کو دھمکی دی گئی، اگر تم عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑو گے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، یا جیل کی سلاخوں میں بند کر دیے جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کچھ مہلت مانگی، مہلت مانگ کے یہ اپنے علاقے سے نکل پڑے، بھاگے۔ جب یہ بھاگے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ یہ چلتے چلتے ایک غار کے اندر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے، اور غار کے درمیانے حصے میں جہاں سے غار کھلا ہوتا ہے وہاں پہ یہ لیٹ گئے۔ ایسے لیٹے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ شمسی حساب سے 300 سال تک سوئے رہے اور قمری حساب سے 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے دی۔ کان کا نیند کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اگر شور شرابہ ہو تو نیند نہیں آتی۔ یہی وجہ کہ ہم نے سونا ہو تو بچوں کو کہتے ہیں دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے، وہ رات کو سوتا ہے تو فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتا، فجر کے بعد ہی بیدار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آدمی، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے، یعنی شیطان کے پیشاب کی وجہ سے اس کی نیند میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کانوں کا نیند کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کے پہلو بدلتے تھے، کروٹیں بدلتے تھے۔ آدمی سیدھا لیٹے تو نیند پوری نہیں ہوتی، دائیں بائیں لیٹے تو نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا، سونے والے کا جو عمل ہے اس کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے، وہ خود نہیں بدل رہے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوا، حالت طلاق، حالت نیند میں اگر کوئی آدمی طلاق دے دے، حالت نیند میں کوئی آدمی طلاق دے دے تو اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے عمل کی نسبت اس کی طرف نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایک دعا بھی کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت نصیب فرما اور ہمارے معاملے میں کوئی بہتری پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر پیدا فرمائی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو 300 سال بعد بیدار ہوئے، کافی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اور جب یہ بیدار ہوئے آپس میں مکالمہ شروع ہوا کہ کتنی دیر آرام کیا، بعد نے کہا کہ ایک دن، بعد نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ تو خیر کہتے اللہ بہتر جانتے، جتنی بھی مدت ٹھہرے ہو کھانا منگواؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ولی ہے، لیکن ان کے پاس علم غیب نہیں ہے، غیب کی خبریں نہیں جانتے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 20ویں پارے کے آغاز میں انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے مزید۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ نے 3 ذکر کیے، 5 ذکر کیے، آخر میں ان کا رد کر دیا۔ پھر کہا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 7 والا جو قول ہے اس کی تردید نہیں کی گئی، لہٰذا ان کی تعداد 7 ہی تھی۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی
وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو رب تعالیٰ کو یاد کرے۔ بھولنے کا ایک قیمتی نسخہ بتایا گیا، آدمی بھول جائے تو کیا کرے؟ رب تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب کوئی بات بھول جاتی تو کہتے ہیں میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ ایک نسخہ ہے جو بھول جاتے ہیں ان کے لیے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہ بیان کر رہے تھے۔ کسی آدمی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ خضر وہ تیرے سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ کہا میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ خیر اس کی نشانی یہ بتائی گئی، ایک تو مجمع البحرین وہاں وہ رکا ہوا ہے، یہ بحر کلزم اور اسی طرح بحر روم وہ جہاں ملتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مجمع البحرین نشانی ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ ایک مچھلی لے لیں، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی تو وہاں پر وہ بندہ مل جائے گا۔ یہ چلے گئے، جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ کے انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ان کے شاگرد یوشع بن نون وہ جاگ رہے تھے۔ یہ مچھلی ٹوکرے میں تھی، زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی گئی اور پانی کے اندر اسی طرح سرنگ بن گئی، یعنی سوراخ اسی طرح بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے، جب آنکھ کھلی تو کہا لیٹ ہوگی جلدی کرو نکلو۔ وہ خیر نکل پڑے، جب چلتے گئے بھوک لگ گئی، کہنے لگے وہ مچھلی لاؤ چلو وہ کھانا ہی کھا لیں۔ شاگرد کہنے لگا حضرت میں بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا، وہ تو اس طرح دریا میں چلی گئی تھی، سرنگ بن گئی تھی۔ کہا ہم نے وہی تو جانا تھا، ہماری منزل ہی وہ تھی۔ خیر اپنے نشان تلاش کر کے واپس آئے تو کہنے لگے کہ اس سفر کی وجہ سے کافی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ اس سے یہ نقطہ ملا، جو انسان کی منزل مقصود ہوتی ہے وہاں تک جو سفر ہے اس میں اتنی مشقت نہیں ہوتی، جو بے جا سفر ہوتا ہے اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ آپ نے لمبے سفر پہ جانا ہے تو اپنے ساتھ کسی کو لے جائے، اکیلے سفر نہ کرے، یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا۔ وہاں واپس آئے تو خضر علیہ السلام کپڑا لے کے چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا تیری زمین کے اندر سلام کہاں سے آ گیا؟ کہا کون؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا ہاں۔ خیر بیٹھے، ملاقات ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ هل اتبعک علی تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے آپ مجھے وہ علم سکھا دیں۔ کہا آپ سیکھ نہیں سکتے، کیوں؟ آپ کو ایک بات کا علم ہی نہیں، نتیجے کیا علم نہیں تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا۔ اس سے یہ مدارس میں، سکولوں میں، کالجوں میں جو فارم فل کرواتے ہیں اس پہ شرائط لکھی ہوتی ہیں، اسی سے اخذ کیا گیا۔ جب کسی کو داخلہ دینا ہے تو اس کے لیے شرائط لکھی جا سکتی ہے، اگر طالب علم کو شرائط پسند ہے داخلہ لے لے، پسند نہیں تو نہ لے، یہ شرائط۔ کہا میں صبر کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا آپ نے جو بھی میں کام کروں بولنا نہیں، سوال نہیں کرنا، تاکہ میں خود آپ کو اس کا نتیجہ، اس کی وضاحت کروں گا۔ چلے گئے۔ یوشع بن نون کا آگے ذکر نہیں ہے، وہ ساتھ تھے، رک گئے، کیا معاملہ بنا قرآن مجید خاموش ہے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے، دور کشتی تھی، انہوں نے پہچان لیا خضر علیہ السلام کو، وہ کشتی بھگا کے لائے، بٹھایا، کرایہ بھی نہیں لیا، تو بڑی عزت احترام کے ساتھ بٹھایا، کشتی چل پڑی۔ جب درمیان میں گئی تو اس وقت انہوں نے ایک کلاڑا پکڑا تو اس کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ جو ہے نا اس کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کیا آپ؟ لتغرق اہلھا، کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو یہ نہیں کہا کہ مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں، کہا کشتی والوں کو۔ اسے ایک نقطہ ملا، جو مصلحین ہوتے ہیں ان کو قوم کی خیر خواہی زیادہ ہوتی ہے، قوم کی خیر خواہی مقدم ہوتی ہے۔ لتغرق اہلھا، کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کریں گے،
کہا میں بھول گیا ہوں تو آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آگے چلے گئے، ایک بچے کھیل رہے، ایک بچے کو بلایا، خضر نے سر سے پکڑا، جسم سے پکڑا، سر کھینچ دیا، قتل کر دیا۔ کہا یہ آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا۔ قال الم اقل لک، کا میں نے کہا نہیں تھا۔ خیر پھر خاموش ہو گئے۔ کہا اگر میں سوال کروں تو ٹھیک ہے، آپ کا جو معاہدہ تھا میں اس کے مطابق نہیں پورا اتر رہا، آئندہ سوال کروں تو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ آگے چلے، ایک بستی والوں کے پاس آئے، استطامہ ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر کوئی آدمی آپ کی قدر نہیں پہچانتا تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تو آپ کی قدر پہچانتا ہے نا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ آپ کی قدر پہچانے، آپ کے علم و فضل سے کتنے لوگ واقف نہیں ہیں، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہونا چاہیے۔ بستی سے نکل رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اس پہ مزدوری لے لیتے تو چلو ہم اس کے بدلے میں کھانا خرید لیتے۔ کہا میری اور آپ کی جدائی ہے، میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں ان 3 واقعات کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے علم تکوینی عطا کیا تھا، علم تکوینی یعنی باطنی علم۔ یہ 3 واقعے ہمارے سامنے، جو طریقت والے کہتے ہیں نا شریعت اور ہے طریقت اور ہے، خضر علیہ السلام طریقت کے نبی تھے، یاد رکھیے ان 3 واقعات کے علاوہ خضر علیہ السلام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس لیے ان کی کوئی دلیل یہاں سے نہیں بن سکتی۔ تو یہ خضر علیہ السلام کن کی طرف نبی بن کے آئے اور کیا تعلیم تھی ان کے پاس، تو ہمارے پاس اس سے زیادہ علم نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ یہ علم تکوینی ان کو دیا گیا تھا۔ وضاحت کر دی کہ بادشاہ وہ کشتیاں چھین رہا تھا لوگوں سے، یہ مسکین تھے، ان کا ذریعہ معاش چلا ہوا تھا، میں نے کہا اس کشتی کو عیب دار بنا دوں تاکہ ان کا ذریعہ معاش چلتا رہے۔ بادشاہ چونکہ صحیح سلامت کشتی چھینتا ہے تو اس لیے اس کشتی کو چھوڑ دے گا۔ یہ تو واقعتاً اچھی بات ہے، خیر خواہی ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ 2 ضرر ہوں، 2 ضرر ہوں، 2 تکلیفیں ہوں، اور آپ نے ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تو بڑی چیز کو چھوڑ دیں، چھوٹی تکلیف کو اختیار کر لیں۔ یہاں دیکھو نا، ایک یہ ہے کہ وہ کشتی چھین لے، یہ بیچارے بالکل فقیر ہو جائیں، ایک یہ ہے کہ کشتی کو عیب دار بنا لیں اور گزارا چلتا رہے، تو یعنی ایک تکلیف کو برداشت کر لیا، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ملا، جو آدمی چھوٹی تکلیف برداشت نہیں کرتا اس کو بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ خیر یہ بچہ، اس کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا تو بھی یا کافرہ، یہ طبعاً کافر پیدا کیا گیا تھا، یہ ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث بنتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ آگے دیوار کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، باپ ان کا نیک آدمی تھا، فوت ہو گیا، نیچے خزانہ تھا، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ ابھی تک بچے چھوٹے ہیں تو اس لیے دیوار کو سیدھا کر دو، جب جوان ہوں گے خزانہ نکال لیں گے اور اس کو استعمال کر لیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو انسان کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ نسل در نسل فائدہ پہنچاتی ہے۔ دیکھیے باپ نیک تھا تو بچوں کے خزانے کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو یہ نیکی کا اثر ہے۔ 2 وقت کے نبیوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی کہ تم دیوار سے درست کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی معروف ہے، تہجد پڑھتے یا بچوں پہ نظر پڑتی تو اور زیادہ نماز پڑھتے اور کہتے بیٹا میں تمہارے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ نیکیوں کی وجہ سے تمہیں فائدہ ملے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ضرور نیکیاں چھوڑ کے جائیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا، انہوں نے 3 سفر کیے، ایک مشرق کی طرف، بحر روم کی طرف، مغرب کی طرف، بحر روم کی طرف، ایک مشرق کی طرف، یہ بلوچستان کے ساتھ مکران ہے، سمندر کے قریب مکران تک آئے۔ یہ مشرق کا سفر تھا، کیونکہ ایران کے بادشاہ تھے ذوالقرنین، ایران کے بادشاہ تھے، تو مشرق کی طرف جو آئے ہیں یہ مکران تک آئے، اور اسی طرح مغرب کی طرف وہ گئے بحر روم کی طرف، اور اسی طرح ایک شمال مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں انہوں نے جا کے وہ دیوار بنائی ہے، جہاں یاجوج ماجوج تھے وہ کہاں ہیں، بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں ٹام ٹوجاں ماری ہے۔ اس کے بارے میں موٹی بات یہ ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کہاں ہے، اللہ نے ان کا معاملہ مخفی رکھا ہے،
ہمارا ایمان ہے قرآن پر اور حدیث پر، اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی اضافی بات نہیں کرتے۔ فضول قسم کی باتیں کئی لوگوں نے کی ہے۔ بہرحال قرآن حدیث پر ہمارا ایمان ہے، یہ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یاجوج ماجوج آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے اور جانور کھا جائیں گے، کئی لوگوں کو بھی کھا جائیں گے۔ آگے اللہ نے یہ بات ذکر کی، کچھ لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کا عمل فائدہ مند نہیں ہوتا۔ دیکھیے انسان دنیا کے اعتبار سے اتنا سمجھدار ہے، اتنا سمجھدار کہ آپ نے کسی جگہ پہ مکان بنانا ہو تو آپ وہاں پہ جو ہے نا پیمائش کرنے والے کو بلاتے ہیں کہ میرا اتنا پلاٹ ہے، یہ اس کی پیمائش پوری کرو، اور آپ کو پورا پتہ ہے کہ میں نے بنیاد جو میرا پلاٹ ہے تو پورا حساب لگا کے بنیاد وہاں پہ رکھنی ہے، کل کلا اس بنیاد کو اکھاڑنا نہ پڑے۔ یعنی آپ اس حوالے سے بہت سلیقہ شعاری کے ساتھ کام کرتے ہیں، بڑی بصیرت کے ساتھ، کل کلا پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے جنت کے حصول کے لیے جو اعمال کی عمارت بنانی ہے اس کی بنیاد بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ عمارت بھی مضبوط ہو لیکن بنیاد بہت زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ عمارت اگر زیادہ مضبوط نہ بھی ہو تو گزارا چل سکتا ہے، لیکن بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ اس لیے نیک عمل کرنے کے لیے عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو۔ آگے سورہ مریم کے آغاز میں زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام نے خفیہ سی دعا کی۔ جب بی بی مریم کو دیکھا کہ بند کمرے میں ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں تو خیال آیا کہ یہ بے موسم پھل اس کو مل سکتے ہیں، اللہ دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ 120 سال عمر ہے، آہستہ آہستہ رب کو پکار رہے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے دعا کرنے کا کہ بندہ آہستہ آہستہ عاجزی انکساری کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے اور کہا یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے۔ بیٹا بھی کس لیے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے علم نبوت کا وارث بنے، علم نبوت کا وارث بنے، اور یا اللہ میں نے جب بھی تو اس سے مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی علم نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ دیکھیے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ ایمان رکھتا ہے اس کی دعا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ جس کو پتہ ہے نا اللہ کی قدرتیں بڑی ہیں وہ دعا بڑی عجیب و غریب کہے گا۔ تو زکریا علیہ السلام کی دعا بڑی کمال ہے، آہستہ آہستہ۔ خیر جب اللہ نے کہا بیٹا ملے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، تو پھر کہنے لگے یا اللہ بیٹا کیسے ہوگا؟ یہاں پہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جب مانگا اس وقت تعجب نہ ہوا، مانگ رہے ہیں یا اللہ میں آپ بال سفید ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، بیٹا دے دے، جب مانگ رہے ہیں اس وقت کوئی تعجب نہیں۔ اللہ نے کہا ملے گا تو تعجب کرنے لگے، میں بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور ہیں، بیوی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو دیکھو یہ ایک تعجب فطری تھا، ورنہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت والے، وہ تو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے جس طرح بی بی مریم کو دیا، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے جس طرح باب آدم کو پیدا کیا، تو کوئی مشکل نہیں، لیکن فطرت انسانی ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ آگے جناب زکریا علیہ السلام کی صفات، جب یحییٰ علیہ السلام کی صفات میں 2 صفتیں ذکر کی گئی، ایک تو یہ رب تعالیٰ کا عبادت گزار ہے، دوسرا ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ تو نیک اولاد کے اندر 2 صفتیں ضروری ہے، رب کی بھی فرما بردار ہو، ماں باپ کی بھی فرما بردار ہو۔ اور یہاں پہ شیخ صالح العثیمین ایک محدث گزرے سعودی عرب کے، بڑے عظیم آدمی تھے، اللہ پاک ان کی قبر نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے ایک نقطہ لکھا، کہتے ہیں جو آدمی ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتے ہیں، اس لیے اللہ کی بھی عبادت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اور کہا 3 حالتوں میں سلامتی کا ذکر کیا گیا، 3 حالتوں میں سلامتی کا ذکر کیا۔ والسلام علیہ یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا، اور فوت ہونا، اور دوبارہ قیامت والے دن اٹھانا۔ انسان کی زندگی میں جتنے مراحل ہیں یہ 3 مرحلے مشکل ہیں، پیدائش کا مرحلہ اور وفات کا مرحلہ اور دوبارہ جب جی کے اٹھنا ہے وہ مرحلہ۔ یہ 3 مرحلوں میں اگر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو جائے تو باقی معاملے اللہ درست کر دیتے ہیں۔ مریم صدیقہ کا ذکر کیا گیا، ان کے پاس فرشتہ آیا تو کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ،
میں تو اسے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی ہے۔ اس سے یہ نقطہ ملا جو متقی ہوتا ہے، جس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ تنہائی میں عورتوں سے ملاقات نہیں کرتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ تنہائی میں عورتوں سے ملاقات نہیں کرتا، غیر محرم عورتوں سے۔ خیر آگے چل کے بی بی مریم کو جو پیغام دے دیا گیا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے، تو خیر یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ جب بیٹا ہوا اس وقت بی بی پریشان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایسے کر، یہ کھجور ہے اس کی شاخ کو پکڑ کے ہلا تھوڑا سا، تر کھجوریں گریں گی، خشک کھجور ہے، اور چشمہ پانی کا جاری ہو گیا۔ دیکھیے ابھی خشک کھجور سے تر کھجوریں گرنا شروع ہو گئی۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس سے امید بھی نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ اس سے بھی خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں خشک کھجور سے تر کھجوروں کا اترنا یہ ایک ناممکن سا کام ہے، لیکن اللہ نے وہ کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے مریم صدیقہ کو بیٹا دے دیا، اور یہ درد ذیل کے وقت کھجور کا استعمال بڑا مفید ہے، یہاں پر مفسرین نے بات ذکر کی ہے۔ آگے جب قوم کے پاس گئی تو ان کا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کیا ہے، بھائی کا حوالہ دیا۔ تو ہارون ان کی نسل میں سے کوئی نیک آدمی تھا، یا ہارون ویسے جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے تو وڈا ریا صوفی ثناء اللہ، نسبت کے طور پہ کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال بھائی کا حوالہ دیا، ثابت ہوا جس طرح ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کا تحفظ کرنا، نگرانی کرنا، اسی طرح بھائی کی بھی ذمہ داری برابر کی بنتی۔ آگے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گواہی دی اور کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنت، واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اسی طرح مجھے ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے، وبرا بوالدتی۔ تو یہ اپنی صفات انہوں نے ذکر کی۔ آگے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تو باپ نے گھر سے نکالا۔ تو اس میں بھی کئی حکمتیں تھیں لیکن وقت تھوڑا ہے، آگے بھی کچھ باتیں کرنے والی ہے۔ تو چلتے چلتے آگے ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ جو یہود اور نصارہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ جو کلمہ ہے نا، کہنے کو تو آسان ہے لیکن اتنا خطرناک کلمہ ہے، اتنا ہیبت ناک کلمہ ہے، اگر اس کلمے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو یہ ہلکی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ جملہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو ایسے عقیدے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آگے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا کی تو کہا واشرکوا فی امری، اللہ میرے معاملے میں میرے بھائی ہارون کو شریک کر۔ یہاں سے ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے ہیں دنیا میں کوئی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی پر جتنے بھی احسان کر لے، اتنا بڑا احسان کوئی نہیں کر سکتا جتنا بڑا احسان موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پہ کیا ہے، نبوت میں شریک کر لیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی پر احسان نہیں کر سکتا جتنا جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون پہ کیا ہے۔ دعا کی واشرکوا فی امری، اللہ میرے معاملے میں اس کو شریک کر دے، اس کو بھی نبی بنا دے۔ اور پھر وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کو اپنے دوستوں کی، بھائیوں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کہا وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اور دیکھو کسی کی فضیلت کا انکار کرنا اور اس سے جلنا یہ ابلیس کی سنت ہے۔ کسی کا مقام عہدہ دیکھ کے جلنا ابلیس کا طریقہ ہے، اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ خیر آگے
موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے، آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پہ اثر ہوا لیکن زیادہ اثر نہ ہوا۔ حدیث آتی ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے مشاہدہ۔ خبر اور مشاہدے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی تو طبیعت پہ اتنا گہرا اثر نہ ہوا، جب واپس آئے قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کو پوج رہی ہے، وہ تورات کی تختیاں ہاتھ میں تھی، پتہ ہی نہ چلا وہ زمین پہ دے ماری، اور جلدی سے اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لیے۔ انہوں نے کہا یا ابن اماں، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے۔ جو ماں ہوتی ہے نا یہ بڑی محبت کرتی، جب اختلاف جھگڑے میں ماں آ جائے نا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ماؤں کا احترام کرتے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے ماں آ جائے تو بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور ماں نہ بھی ہو تو ماں کا بعد میں ذکر ہی آ جائے تو بہن بھائی کم از کم ماں کے نام کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یا ابن اماں ماں کا حوالہ دیا، کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے، تو اب آخری حد تھی کہ یہ فرقوں میں بٹ جاتے، اپنی طرف سے میں نے مکمل کوشش کی ہے۔ خیر کیا کس نے؟ سامری نے۔ سامری یہ بہت چلاک آدمی تھا۔ جو جبریل امین آئے تھے نا، وہ جہاں پہ ان کے گھوڑے نے، یا بعض مفسرین کہتے گھوڑی تھی، قدم رکھے تھے، تو وہاں سے جو مٹی تھی نا، مٹی تو وہاں سے گھاس اگاتا تھا، اس نے وہ مٹی اٹھا لی۔ یہ مٹی اس نے جو بچڑا بنایا تھا اس کے اندر رکھی، بھائی بان نے پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر سلسلہ رکھا، پیچھے سے ہوا پڑتی، آگے سے آواز پیدا ہوتی، کہا یہ تمہارا الہ موسیٰ بھول چکا ہے، نعوذ باللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے یہ خباثت کی ہے، اب تیرے لیے عذاب یہی ہے کہ تو لا مساس، کوئی انسان تیرے قریب آئے گا تجھے تکلیف ہوگی، تو کہے گا لا مساس، لا مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، یہی تیرے لیے عذاب ہے، اس طرح تو جنگلوں میں پھرتا پھرتا ہی مر جائے گا۔ آگے ایک بات ذکر کی کہ وقل رب زدنی علما، انبیاء کی دعاؤں کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، مختلف دعائیں کی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کی ایک ایسی دعا کا ذکر ہے جو کسی پیغمبر نے کی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ رب زدنی علما، یعنی علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسی چیز ہے اس میں جتنا بھی اضافہ ہو تھوڑا ہے، علم جتنا بھی ہو وہ تھوڑا ہے، علم ایک ایسی چیز ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ دعا کرتے رہیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور اسی طرح اس کے آخر میں یہ ایک بات کہی کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور دیتے رہیے۔ نماز کا حکم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مہینہ دو مہینے نہیں، دیتے رہیے، مسلسل ساری زندگی کا پروگرام ہے۔ آگے کہا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ یہ نماز کے بعد رزق کا جو ذکر کیا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے اللہ اس کی رزق کے سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ تم پکے نمازی بن جاؤ، رزق کی ساری مشکلات اللہ دور کر دیں گے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آگے آخر میں دنیا کو کہا گیا زہرۃ الحیات دنیا، دنیا کو پھول کہا گیا۔ یہ پھول جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، پودے کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو پھر بھی اس کی زندگی مختصر ہے لیکن تھوڑی سی مدت زیادہ ہے۔ اگر اس پھول کو توڑ لے تو بڑا چمک رہا ہوتا ہے، بڑا دمک رہا ہوتا ہے اور خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہی پھول آپ نے صبح توڑا، چند لمحے 2-4 گھنٹے آپ خوشبو آئی، اچھا لگا، ایسا ایسا یہ مرجھانے لگ جاتا ہے۔ جس طرح یہ پھول ہے اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، جس طرح پھول کو بقا نہیں دنیا کی زندگی کو بھی بقا نہیں ہے۔ بالآخر ہم نے آخرت اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر